السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے اور 30 کے 30 روزوں سے محروم ہو گئے، نہیں رکھ سکے بیماری کی وجہ سے، معذور ہیں وہ، اور عذر کی بنا پر معاف بھی ہے۔ جو آدمی معذور ہے، بیمار ہے، نہیں رکھ سکتا، رکھے گا تو اس کا مرض اور بڑھ جائے گا، یا کوئی آدمی کسی تکلیف میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، کسی جیل خانے میں بند ہے یا کوئی کیس ایسا چل گیا تو نہیں رکھ سکا، تو وہ کیا کرے؟ وہ آدمی بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ اس آدمی کے لیے ایک کام ہے، وہ یہ کرے، مسجد کی خدمت کرے۔ وہ آدمی مسجد کی خدمت کرے کہ بھئی میں روزہ نہیں رکھ سکا ہوں، میں روزے سے محروم ہو گیا، تو میں کیا کروں گا؟ میں مسجد کی خدمت کروں گا۔ سب سے پہلی بات، مسجد کی صفائی کرے، قرآن پڑھے۔ بھئی روزے سے تو محروم ہے بیماری کی وجہ سے۔ اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو آدمی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا ہے، اب وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا، وہ قرآن بھی نہیں پڑھ رہا، مسجد میں بھی نہیں آ رہا، کچھ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ بالکل ایسا ہو گیا کہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، یہ جو مہینہ ہے یہ نیکی کمانے کا مہینہ ہے، اس میں آپ نیکی کمائے۔ جو اس مہینے کی سب سے بڑی نیکی روزہ رکھنا ہے، آپ اس سے ہی محروم ہو گئے تو آپ پھر کچھ بھی کرنے کو تیار کیوں نہیں ہو؟ اگر آپ کسی عذر کی بنا پر روزہ نہیں رکھ سک رہے، روزہ رکھنا آپ سے نہیں ہو رہا، تو آپ سب سے پہلے مسجد کی خدمت کریں، مسجد میں جھاڑو لگائیں، مسجد کو صاف کریں۔ جو مسجد میں لوگ مسجد کی خدمت کریں تو ان کی خدمت کرو، امام ہے، مؤذن ہے، ان کی خدمت کریں۔ میں نہیں رکھ سکا ہوں، یہ پتہ نہیں کیسا عذاب میرے اوپر آ گیا ہے، کہ کسی طرح میرے اوپر سے عذاب ٹل جائے کہ اگلا جو رمضان آئے اس میں ایسا نہ رہوں، اگلے رمضان میں میں خوشی سے اور میری صحت ہو، میں تندرست ہوں، میری بیماری ختم ہو، میں روزہ رکھ سکوں پورے کے پورے، یا اللہ مجھے اس قابل بنا دے۔ وہ یہ سوچ کر آدمی اپنے مسجد کی خدمت کرے، جو مسجد میں امام مؤذن ان کی خدمت کرے، یہ کرے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے، قرآن پڑھے، رات دن قرآن پڑھے، رات دن قرآن پڑھے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکا، کیسا محروم انسان ہوں، تو میں رات دن قرآن پڑھوں گا۔ یہ بھی نہیں رکھ سکا، یعنی آپ کو نیکی کمانا ہے۔ کس طرح آپ کو نیکی کمانا ہے؟ یہ بہت سارے طریقے ہیں نیکی کمانے کے۔ اگر آپ سے یہ بھی نہ ہو سکا، تو تیسرا کام آپ یہ کریں، آپ روزہ داروں کا روزہ افطار کرائیں۔ جو مسجد میں روزہ کھول رہے ہیں، یا جو گھروں میں روزہ کھول رہے ہیں، یا آپ کے بستی میں، محلے میں، رشتہ دار میں کوئی ایسے لوگ غریب ہیں، ان کا روزہ افطار کرائیں۔ کہیں بھی آپ کو کوئی غریب نہیں آتا، آپ مسجد میں لوگوں کو روزہ افطار کرائیں۔ روزہ افطار کرانے کے لیے غریب آدمی کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور نے روزہ افطار میں یہ فرمایا نہیں کہ تم غریب کو افطار کراؤ، حضور نے یہ حدیث سب کے لیے فرمائی کہ روزہ افطار کراؤ۔ اب اس میں کیا ہے، جو آدمی کسی کا روزہ افطار کراتا ہے اس کو 3 انعام ملتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام یہ ملتا ہے جو آدمی کسی کا روزہ افطار کرائے۔ اب جتنے لوگوں کو یہ آدمی روزہ افطار کراتا ہے، ان تمام لوگوں کو جتنا ثواب ملا ہے اتنا ہی ثواب اس کو بھی ملے گا، اس کے ثواب سے کم نہیں ہوگا۔ ترغیب کی روایت ہے، صحیح بن حبان کی روایت ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جتنا ثواب ان تمام لوگوں کو روزہ رکھنے کے باوجود ملا ہے، اتنا ہی ثواب، ان کے ثواب میں سے کچھ کمی بھی نہیں ہوگی، کچھ کم نہیں ہوگا، اتنے ہی ثواب اس کو بھی دے جائے گا کہ جو آدمی ان کا روزہ افطار کرا رہا ہے۔ پہلا ثواب۔ دوسرا ثواب کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا ثواب یہ ہے کہ جو آدمی کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے، اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، تمام گناہ معاف، سارے گناہ معاف ہو گئے صرف روزہ افطار کرانے پر۔ اور تیسرا ثواب کیا ہے؟ تیسرا ثواب یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اتق من النار، یہ آدمی جہنم سے آزاد ہو گیا جو آدمی کسی کا روزہ افطار کرا رہا ہے۔ تو وہ یہ ثواب اس آدمی کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکا ہے، باقی بھی یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں باقی، لیکن خاص کر کے وہ آدمی جو روزے میں محروم ہو گیا، روزے کا رمضان کا مہینہ چلتے ہوئے روزے نہیں رکھ سکا کسی عذر کی بنا پر، تو وہ آدمی یہ کام کرے، قرآن پڑھے، مسجد کی خدمت کرے، مسجد والوں کی خدمت کرے، مسجد کی صفائی کرے، امام مؤذن کی خدمت کرے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو لوگوں کو روزہ افطار کرائے، لوگوں ان کے برابر اس کو ثواب بھی دے جائے گا، اس کی مغفرت بھی کر دی جائے گی، اور اس کو جہنم سے آزاد بھی کر دیا جائے گا۔ کتنا سارا ثواب ہے روزہ افطار کرانے پر۔ اب حضور نے جب یہ ارشاد فرمائے تھے تو صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہے، ہم کسی کو کیسا کھانا کھلائیں؟ اب بھی یہ بات ہے، اب بھی بعض لوگ بولتے ہیں ہم کیسے کھلائیں؟ تو افطاری کرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بریانی لے کر آئیں گے، مندی لے کر آئیں گے، گوشت روٹی لے کر آئیں گے، سب کو کھلائیں گے، سالن لے کر آئیں گے، ہزاروں روپے خرچ کریں گے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ افطاری کا مطلب حضور نے فرمایا تم کسی کو 1 گلاس پانی پلا دو، 1 گھونٹ پانی پلا دو، 1 لسی کا گلاس پلا دو، یا 1 کھجور کھلا دو۔ تو جو آدمی کسی کو 1 کھجور کھلا دے، 1 گھونٹ پانی پلا دے، 1 لسی پانی پلا دے، تو فرمایا کہ اس کے لیے بھی یہی ثواب ہے کہ اس کو بھی جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور روزے دار کے برابر اس کو بھی ثواب دیا جائے گا۔
تو ان لوگوں کو مزہ آ گیا. جو لوگ کسی عذر کی بنا پر روزے نہیں رکھ سکے ان لوگوں کے لیے مزہ آ گئی کہ وہ لوگ بھی نیکی جمع کریں. باقی اور لوگ جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ بھی یہ نیکی جمع کر سکتے ہیں. تو میری ان سے درخواست ہے کہ اس کام کو کریں, اس عمل کو کریں اور اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.